دیکھیں، ہم اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے جس مقام پہ ایک انسان کو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ہے تعلق، وہ ہے خدا کے ساتھ تعلق، کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے۔ کچھ لوگ خدا کو نامہربان، انتقام لینے والا، غصے والا سمجھتے ہیں، مگر اس کے برعکس کچھ لوگ خدا کو ایک عاشق، ایک چاہنے والا، ایک مہربان، ایک رؤوف سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کے ساتھ ایک بہتر تعلق بنا پاتے ہیں۔ خدا کے ساتھ جو ایک دوستانہ تعلق ہوتا ہے، خدا کے ساتھ صمیمیت، یہ ان کے برعکس اچھی بناتے ہیں۔ خدا کے ساتھ ان کا تعلق بہت اچھا ہوتا ہے بنسبت ان کے جو لوگ خدا کو غصے والا، انتقام لینے والا سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ زبان کی حد تک خدا کے ان صفات کے قائل ہیں، خدا کی ان صفات کو مانتے ہیں۔ مثلا خدا قادر ہے، خدا عالم ہے، خدا حضور رکھنے والا ہے، خدا حاضر ہے، یعنی ہر جگہ خدا موجود ہے۔ اگر ہم اس بات پہ یقین رکھتے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے تو ہم کبھی گناہ نہ کرتے۔ جیسے مہربانی، خدا کو ہم مہربان سمجھتے ہیں، مگر جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تب گلے شکوے شروع ہوتے ہیں۔ ہماری لائف سٹائل سے کہاں نظر آتا ہے کہ خدا کو ہم مہربان سمجھتے ہیں؟ اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا مہربان ہے تو خدا ہمارے ساتھ جو بھی کرتا، جس مشکل میں ہمیں ڈالتا، تو ہم اس کا شکر ادا کرتے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آتا ہے جس کی وجہ سے ہم خدا کو مہربان نہیں سمجھ پاتے، وہ ہے ناشکری۔ وہ مسئلہ ہے مجھے کیوں پیدا کیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کبھی کبھی، مجھے کیوں پیدا کیا، مجھے ایسا کیوں بنایا، مجھے ویسا کیوں نہیں بنایا، میرا رنگ ایسا کیوں ہے، میرا رنگ ویسا کیوں ہے، مجھے یہاں پہ پیدا کیوں نہیں کیا، مجھے وہاں پیدا کیوں کیا، میرا قد چھوٹا کیوں ہے، میرا قد لمبا کیوں ہے۔ ہم خدا کے مہربان ہونے پہ یقین نہیں رکھتے کیا؟ رکھتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے مہربان ہونے پہ یقین رکھتے ہیں تو یقین رکھیں کہ جو بھی خدا ہمارے ساتھ کرے گا اس میں اس کی مہربانی شامل ہے، اس میں اس کا عشق شامل ہے، اس میں اس کی محبت شامل ہے۔ تو ہمیں خدا پہ توکل رکھنا چاہیے۔ جو بھی ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ ہمارے بھلائی میں ہے۔ وہ لوگ یقیناً آپ کے ساتھ بھی یہ اتفاق پیش آیا ہوگا کہ کچھ ٹائم دعا قبول نہیں ہوتی، مگر ایک ٹائم پیریڈ بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا ہوا کہ یہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو اس ٹائم پتہ لگ چکا ہوتا ہے کہ اس ٹائم اگر یہ ہماری دعا قبول ہوتی شاید ہمارے ساتھ برا ہو سکتا تھا، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ماں کپڑے سل رہی ہوتی ہے تو اس کا بیٹا آتا ہے، اس کا بچہ چھوٹا آ کے ماں سے سوئی مانگتا ہے۔ کیا وہ ماں اپنے بچے کو سوئی دے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اپنے بچے کو چاہتی نہیں ہے، اپنے بچے سے پیار نہیں کرتی، کہتی ہے۔ کیا وہ ماں مہربان نہیں ہے؟ مہربان ہے، مگر سوئی نہیں دے گی۔ کیوں نہیں دے گی؟ کیونکہ اس کی ماں کو پتہ ہے کہ اگر میں سوئی دوں گی تو اس میں میرے بچے کا نقصان ہے، نہ کہ میرا۔ اس ماں کو معلوم ہے، مگر اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں میرا نقصان ہے۔ یقین کریں کچھ چیزیں نہ دینا بہتر ہوتا ہے دینے سے۔ قرآن کی ایک خوبصورت آیت ہے، خداوند فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور خدا جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ کیا خوبصورت آیت ہے۔ کچھ چیزوں کو ہم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں اس وقت، مگر ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ ہمارے لیے اس ٹائم بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو ہر اینگل سے نہیں پہچان پاتے۔ ہمیں اگلے سیکنڈ کا، اگلے منٹ کا، اگلے گھنٹے کا، اگلے سال کا، اگلے 10 سال کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اپنے لیے ایک بہتر ایک فیوچر بنا پاتے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر خدا جو عالم ہے، جس کو علم ہے اول سے لے کے آخر تک، اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں خدا پہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ہمارے اچھائی میں کر رہا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، ڈاکٹر اس پیشنٹ کو کہتا ہے تم یہ کھا لو۔ اگلا پیشنٹ آتا ہے، اس کو منع کرتا ہے۔ کیا دونوں پیشنٹ ڈاکٹر کے نزدیک برابر نہیں ہیں؟ برابر ہیں، مگر پہلے کو کھانے کی اجازت دیتا ہے، دوسرے کو منع کرتا ہے۔ کیا ڈاکٹر دونوں کو چاہتا نہیں ہے؟ چاہتا ہے۔ دونوں کا علاج نہیں کرنا چاہتا، کرنا چاہتا ہے، مگر پہلے کو کھانے کی اجازت دے رہا ہے، دوسرے کو منع کر رہا ہے۔ کیوں منع کر رہا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر کو علاج کا پتہ ہے،
ڈاکٹر کو دونوں مریضوں کے علاج کا پتہ ہے کہ پہلے مریض کا علاج کھانے میں، دوسرے کا نہ کھانے میں۔ اسی لیے خداوند کچھ ٹائم ہمیں، کچھ وقت ہمیں کچھ عطا کرتا ہے، خدا کو معلوم ہے اس میں اس کی بھلائی ہے، اور کبھی کبھی عطا نہیں کرتا، خدا کو معلوم ہے کہ اس میں اس کی بھلائی نہیں ہے، اس کے لیے نقصان ہے یہ چیز۔ تو ہمارا رابطہ بھی خدا کے ساتھ ایک ڈاکٹر اور مریض جیسا ہونا چاہیے، اور ہم ڈاکٹر کی بات مان بھی لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں خدا کی بات بھی ماننی چاہیے۔ خدا مہربان ہے، اس پہ یقین رکھنا چاہیے۔ جب وہ دے اس کا شکر ادا کریں، جب وہ نہ دے تب بھی ہم اس کا شکر ادا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ اس میں ہماری بھلائی ہے۔ اسی لیے جب ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ ایک ڈاکٹر مریض جیسا ہوگا تو ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس مقام پہ ایک انسان کو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس تمام عالم کا طبیب ایک ہی ہے، وہ ہے خداوند، سب کچھ جانتا ہے۔ اگر ہم خدا کے دینے پہ شکر ادا کریں اور نہ دینے پہ بھی شکر ہی ادا کریں تو ہم اس مقام پہ پہنچیں گے جس مقام پہ ایک انسان کو ہونا چاہیے۔